دعا ہے خالق کائنات، آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جمعہ المبارک کا دن ہے اور یہ ماہ مبارک رجب شریف کا مہینہ ہے اور آج اس کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ 4 مہینے ہیں حرمت والے: ذی القعدہ، ذو الحج، محرم اور رجب۔ وہ تینوں اکٹھے ہیں اور چوتھا رجب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ حرمت والے ہیں؟ مفسرین نے اس کی 2 وجوہات بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پہلے حرمت والے مہینوں میں جنگ و قتال نہیں ہوتا تھا۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حرمت والے مہینے تھے ابتدا میں ان میں جنگ و قتال نہیں ہوتا تھا۔ خواہ کوئی مسلم ہوتا یا کافر ہوتا، مشرک ہوتا، وہ جنگ و قتال سے رک کر ان مہینوں کا احترام کرتا۔ اور دوسری وجہ رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان حرمت والے مہینوں میں نیکی کا ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی 2 وجہوں سے انہیں حرمت والا مہینہ کہا جاتا تھا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ابتدا میں ان میں جنگ و قتال نہیں ہوتا تھا، لیکن اب سے یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اب اس چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں کے اوپر اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے اور وہ اپنے دفاع میں جواب نہ دیں، بلکہ پہلے کی طرف اس حکم کو منسوخ کیا گیا ہے۔ اب اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو وہ حرمت والے مہینوں میں بھی اپنے دفاع کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن جو دوسری فضیلت ہے وہ اسی طرح برقرار ہے۔ جو دوسری فضیلت ہے اس کا اجر آج بھی اسی طرح ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں جو بندہ ایک نیکی کرے گا اللہ اسے 2 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وہ فضیلت اسی طرح باقی ہے جس طرح پہلے سے اس میں ابتدا میں ایک نیکی کرنے پہ 2 کا اجر دیا جاتا تھا، وہ آج بھی اسی طرح ہی ہے کہ جو حرمت والے مہینوں میں بندہ ایک نیکی کرے گا اس کو 2 نیکیوں کا اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے ادب و احترام میں ویسے گناہ سے ہر وقت بچنا چاہیے، ہر لمحہ گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن مفسرین نے فرمایا بالخصوص ان حرمت والے مہینوں سے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہیے۔ اللہ کے حکم کو دل کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے بلکہ نہ کہ صرف زبان کے ساتھ۔ رجب کا لفظی معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا، کسی کو عزت اور عظمت والا ماننا رجب کا لفظی معنی ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیحات پڑھتے ہیں، اسے عظمت والا مانتے ہیں، کبھی رکوع میں جھک کر، کبھی سجدے میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اس کی عظمت والا اسے اقرار کرتے ہیں، کبھی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف
کرتے ہیں تو پھر ہمارے وہ معاملات نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ دل سے مان کر اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اگر دل سے مان کر بندہ اللہ کی عظمت کا اعلان کرے تو پھر گناہ کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ رجب کا ایک اور معنی بھی ہے۔ رجب مفسرین فرماتے ہیں رجب کہتے ہیں بھاؤ کو۔ پانی جب چلتا ہے تو کبھی بزا اوقات تیز چلتا ہے اور بزا اوقات بعض مقامات پر وہ آہستہ چلتا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے پانی کبھی کسی مقام پر تیز چلتا ہے اور کسی پر آہستہ آہستہ چلتا ہے، اسی طرح رجب کا معنی ہے بھاؤ۔ رجب کے مہینے میں اللہ کی رحمت بندے کی طرف تیزی کے ساتھ آتی ہے۔ اور مفسرین نے اس کا ایک اور معنی بھی بیان فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے اور اس کا نام رجب ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب کا ایک نفلی روزہ رکھے گا، ایک نفلی روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کو جنت کی رجب نہر سے سیراب فرمائے گا۔ اور فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ 7 روزے رکھے گا، جو رجب کے 7 روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کے 7 دروازوں کو بند فرما دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو بندہ رجب کے مہینے میں 8 روزے رکھے گا، 8 روزے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اور فرمایا جو بندہ رجب کے مہینے میں 10 روزے رکھے گا اور 10ویں افطاری جب کرے گا، 10ویں روزوں کی جب افطاری کرے گا تو افطاری کرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے گناہوں کو معاف کرانا، ایک ہوتا ہے گناہوں کو معاف کرانا اور ایک ہوتا ہے نیکیوں میں بدلنا۔ یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو بندہ رجب کے مہینے میں 10 روزے رکھے گا اور 10ویں روزے کی افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی رجب میں رجب کا چاند نظر آنے والے ہوتا تو دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اس کے رجب کی ابتدا میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت سے نواز، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور رمضان ہمیں خیریت کے ساتھ عطا فرما۔ یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایک دعا کے اندر 3 مہینوں کا ذکر فرمایا، رجب اور شعبان اور رمضان کا، اور آپ نے 2 مہینوں میں برکت کی دعا مانگی اور تیسری کے لیے کہا کہ وہ بلغنا رمضان، ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ جسے برکت نصیب ہو گئی، جسے برکت مل گئی ہے، کامیابی ہے اس کے لیے۔ بعض اوقات بندے کے پاس اس کے مالی حالات بھی ٹھیک ہوتی ہیں، مال و دولت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بے سکون سا رہتا ہے، زیادہ مال بھی ہوتا ہے پھر بھی بے سکون رہتا ہے۔ کیا مال میں برکت نہیں ہے؟ اور بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال انتہائی کم ہوتا ہے، قلیل مال ہوتا ہے، لیکن اس مال میں برکت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس قلیل مال کے اوپر بھی پرسکون ہوتے ہیں۔
کے پاس بعض کے وقت میں اللہ برکت رکھ دیتا ہے، وہ تھوڑے وقت میں بہت بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے وقت میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے، وہ وقت کا ہی رونا رونا رہتے ہیں۔ تو اللہ رجب کے مہینے کے اندر مفسرین فرماتے ہیں بیج بونے کا موسم ہے، دل کی زمین کے اوپر مغفرت کا بیج بونے کا زمانہ رجب ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رجب میں بیج بوتا ہے اور شعبان میں پانی دیتا ہے، رمضان میں پھر وہ فصل کاش کرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رجب کے اندر اپنے دل کی زمین کے اوپر معافی کا بیج، توبہ کا بیج لگاتا ہے، اور پھر شعبان کے اندر وہ عمل صالح کر کے اس توبہ کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے، پھر جب رمضان آتا ہے تو رمضان میں پھر اللہ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس رجب مہینے کے اور شعبان مہینے اور رمضان، ان 3 مہینوں کی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، ان کو بہت ساری نسبتیں ہیں، لیکن ان 3 مہینوں کے اندر 3 بڑی بڑی نسبتوں کو اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا۔ رجب میں شب معراج، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کا معجزہ، شعبان کے اندر شب بارات کو اور رمضان کے اندر شب قدر کو محفوظ فرمایا۔ یعنی ان 3 مہینوں کے اندر سال کی 3 بڑی راتوں کو اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ رجب کی اور بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ امام محمد باقر تاریخی حوالے سے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یکم رجب کو آپ کا یوم پیدائش ہے، اور 3 رجب کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، 4 رجب کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال، 13 رجب کو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت، 14 کو ام المؤمنین سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، 15 یا 16 کو امام جعفر کا، اور 22 تاریخ کو سلطان اسلام کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اور سب سے بڑی جو نسبت اس کو رجب کو حاصل ہے وہ اس کی 27 تاریخ کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔ یعنی 27 تاریخ کو معراج اللہ کی جو نبی کو ہوئی ہے وہ اس رجب کے مہینے میں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں، اللہ رب العزت ان میں ارشاد فرما رہا ہے صبغۃ اللہ۔ عرب کا یا دیگر علاقوں میں جو عیسائی رہتے تھے ان کا دستور تھا جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اسے سات پیلے پانی کے اندر غسل دلاتے، کہتے ہم نے اس پہ عیسائیت کا رنگ چڑھا دیا۔ پھر جب وہ سنی شعور کو پہنچتا تو پھر اسے رنگ والے پانی سے غسل دیتے، کہتے اب اس کو ہم نے عیسائیت میں مضبوط کر دیا۔ گہرے رنگ کے پانی سے غسل دے کر کہتے اب ہم نے اس کو عیسائیت میں مضبوط کر دیا۔ تو مسلمانوں کے ہاں جب بچے پیدا ہوئے تو وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں مسئلہ لے کے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آس پاس رہنے والے عیسائی زرد رنگ سے بچہ پیدا ہوتا ہے
اے اللہ کے رسول کوئی بندہ اسلام میں داخل ہو یا جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو ہم کس پانی سے غسل دیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس مسئلہ لے کر صحابی آئے، اللہ کے رسول ہم کس پانی سے غسل دیں؟ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، فرمایا صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، میرے محبوب ان کو کہو اللہ کے رنگ سے، اور اللہ رنگوں سے پاک ہے۔ جن رنگوں سے یہودی عیسائی غسل دیتے تھے اپنے بچوں کو، وہ اللہ کی مخلوق تھی، وہ رنگ نہیں تھا، اصلی رنگ اللہ کا ہے، اور اللہ رنگوں سے پاک بھی ہے، اصلی رنگ بھی اللہ کا ہے اور اللہ رنگوں سے بھی پاک ہے، تو پھر رنگ کون سا ہوگا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی صفات کا رنگ، جو بندہ اس کی صفات اپنا سکتا ہے وہ صفات اپنا کر اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لے۔ مثلا اللہ علیم ہے، علم والا ہے، اور علم حاصل کرنے والا اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھاتا ہے۔ اللہ ستار ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور جو بندہ دوسروں کی پردہ پوشی کرتا ہے وہ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا رہا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اپنی عادت میں معافی اپنا لیتا ہے وہ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا رہا ہے۔ اللہ پاک ہے، اور جو شخص پاکی اختیار کرتا ہے، پاکیزگی اختیار کرتا ہے، وہ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا رہا ہے۔ اور سب سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، سب سے بہترین اللہ کا رنگ ہے، اور بھلا اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کی صفات میں ہے معاف کرنا، تم بندوں کو معاف کرنا، تم اس کی مخلوق کو معاف کر کے اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا سکتے۔ اللہ پردہ کرتا ہے، اللہ پردہ رکھتا ہے، لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ رکھتا ہے۔ تم لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ رکھو گے تو اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھاؤ گے۔ اللہ پاک ہے اور تم پاکی اختیار کرو گے، اپنے ظاہر کو بھی پاک کرو گے، اپنے باطن کو بھی پاک کرو گے تو تمہیں اللہ کا رنگ نصیب ہوگا۔ اور یہ رنگ ایمان کا رنگ ہے، یہ رنگ کردار کا رنگ ہے، یہ رنگ عقیدوں کا رنگ ہے، اور یہ وہ رنگ ہے جو ایمان سے لے کر اس کے کردار تک، جو دیکھ کر کہے یہ مسلمان ہے، جو بات کر کے کہے یہ مسلمان ہے، جو لین دین کر کے سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، اس پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ یعنی انسان نے کہیں جانا ہو کسی خوشی کے اندر تو وہ مارکیٹیں گھوم کر اپنی چیزیں خریدتا ہے کہ میں نے لوگوں کے سامنے جانا ہے، گھنٹوں پہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے آئینے کے سامنے رکھتا ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے بھی ایک دن سنور کے دیکھ لوں۔ رب فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے لیے سنورتا ہے، کیسے؟ وہ وضو کرتا ہے، اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور پھر میرے گھر میں آتا ہے میری عبادت کے لیے، جب وہ سنور کر میرے سامنے آتا ہے اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے میری عبادت میں، تو پھر وہ میرے رنگ میں ڈھل جاتا ہے، بلکہ میرے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ دوستو آخری بات میں رجب کے حوالے سے کہتا ہوں، اور وہ بھی امام محمد باقر کے حوالے سے۔ آپ آل رسول ہیں اور یکم رجب کو آپ کا یوم ولادت ہے۔ آپ کے پاس ایک نبینہ شخص آیا، اس نے عجیب سوال کیا، پوچھنے لگا کیا آپ سید ہیں؟ آپ سید ہیں، آپ خاندان رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بے شک میں سید ہوں،
میں امام سجاد کا بیٹا ہوں اور امام کربلا کا پوتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا پھر آپ کوئی کرامت دکھا سکتے ہیں، اپنا سید ہونا ثابت کر سکتے ہیں؟ تو امام نے پوچھا کیا؟ تو کہنے لگا میں نبینا ہوں، اگر تو سید ہے، آل رسول ہے، تو پھر دعا فرمائے کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما۔ امام باقر نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ اس نے میرے نسب کو میری کرامت کے ساتھ جوڑ دیا، اسے آنکھیں عطا فرما دے۔ اس شخص کو آنکھیں مل گئی، دیکھنے لگا۔ تو جب وہ دیکھنے لگا تو اسے تو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ نابینا تھا، دنیا دیکھی نہیں تھی، آنکھیں مل گئی، اس کے لیے تو یہ بہت بڑی خوشی تھی۔ لیکن امام صاحب رونے لگ گئے۔ اس نے امام سے ایک بات پوچھی، کہنے لگا حضور خوشی کا دن ہے، آپ نے کو خوش ہونا چاہیے، آپ کی کرامت ظاہر ہوئی ہے، آپ دعا کر کے انتوں کو آنکھیں دے سکتے ہیں اپنی دعا کی برکت سے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب پہلے تیرے پاس آنکھیں نہیں تھی، پھر قیامت کے دن تو نے آنکھوں کا جواب نہیں دینا تھا۔ اب تیرے پاس آنکھیں آ گئی ہیں اور اکثر لوگ آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے دوزخ جائیں گے۔ اکثر لوگ دوزخ میں آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے جائیں گے۔ پہلے تیرے پاس آنکھیں نہیں تھی، تجھ سے آنکھوں کا حساب نہ ہوتا، اب تیرے پاس آنکھیں ہیں، اب تیرے لیے ضروری ہو گیا کہ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرے گا۔ اور جو اللہ نعمت دیتا ہے اس نعمت کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کی نعمت دی ہے، صحت کی نعمت دی ہے، اور ہمارے پاس صحت بھی ہے، وقت بھی ہے، تو ہم اپنی صحت کو اور اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگا لیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ جو تمہیں وقت ملا تھا، جو تمہیں آنکھیں ملی تھی، جو تمہیں کان ملے تھے، جو تمہیں ہاتھ ملے تھے، کیا تم نے وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے صرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب ہے اور رجب شریف کا یہ مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ روزوں کا بھی جہاں تک ہو سکے نفلی روزوں کا اس میں اہتمام کرنا چاہیے، اور عبادات کا بھی، نوافل کی بھی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ حرمت والے وہ مہینے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 2 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔